اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کے سبق کے اندر جو ہے لفظ کا بیان ہم پڑھیں گے۔ اگلا سبق جو ہے اس کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ یہ لفظ کا ویسے معنی کیا ہے؟ عربی کے اندر لفظ کا معنی ہے پھینکنا، کسی چیز کو پھینکنا، اور اصطلاح میں وہ بات ہے جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، کیونکہ لفظ بھی پھینکے جاتے ہیں۔ بندہ بولتا ہے، وہ اپنے الفاظ کو پھینکتا ہے، اپنے کلمات کو پھینکتا ہے، اگلے کے کان میں گرتے ہیں، وہ سن لیتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، بے معنی اور با معنی، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، آپ دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ بے معنی جیسے ویز وانی وام ووٹی وغیرہ، اور با معنی جیسے راجل آدمی، معاون پانی، تلمیذ طالب علم، نجم ستارہ، خبز روٹی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو بے معنی کو محمل اور با معنی کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اب دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں جناب، با معنی اور بے معنی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں لفظ کی دو قسمیں محمل اور موضوع۔ ٹھیک ہے جی۔ تعریف میں اگر بے معنی اور با معنی ہو تو وہ پھر آپ یہ والی تعریف کر لیں جو لکھی ہوئی ہے، اور اگر لفظ موضوع اور محمل ہو تو وہاں آپ یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ لفظ موضوع اور محمل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موضوع وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جس کا جو با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ بس اس طریقے سے آپ تعریف کر لیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے با معنی لفظ جو ہے، پھر آگے جتنی بھی اقسام چلیں گی وہ با معنی لفظ کی چلیں گی۔ با معنی لفظ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب ہے اور ایک ہے مفرد ہے۔ ٹھیک ہے، مفرد وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا نام کلمہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا نحو کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، تو نحو کی تعریف میں ہم نے موضوع کے اندر پڑھا تھا اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو یہ مفرد جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور مرکب کو کلام کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ، مرکب جو ہے یہ مرکب کی ایک خاص قسم ہے جس کو کلام کہتے ہیں، ویسے سارے مرکب کلام نہیں ہوتے، یہ کلام مرکب کو کلام کہتا ہے۔ موٹی سی بات سمجھ لیں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، وہ مفرد ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے، وہ مرکب ہوتا ہے۔ مفرد کی مثال جیسے بستان، باغ، ذہبہ، وہ گیا، من سے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے آ جاتی کلمے کی تقسیم۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ میں نے بتایا تھا صرف کے اندر آپ تعریف یاد نہ کریں، یہاں آپ نحو کے اندر تعریف یاد کر لیں گے، بیسٹ رہے گا۔ اسم کا لغوی معنی نشانی یا بلندی ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں سے، ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ ابھی دیکھیں لغوی معنی نشانی یا بلندی۔ نشانی کس کو کہتا ہے؟ مثال طور پر کسی کا نام ہے، ایک کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ اگر کہا جائے گا تو جس کا نام عائشہ ہوگا وہی جواب دے گی، کوئی اور دوسری نہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے زاہد، تو زاہد جس کا نام ہوگا وہی بولے گا، دوسرا کوئی نہیں بولے گا۔ تو یہ اس کی نشانی ہے اس شخص کی۔ اسی طرح بلندی جو ہے یہ اس کے علو مرتبت کی وجہ سے، انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اس وجہ سے اس کے نام کو بلندی کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ تو ویسے بھی نشانی جو ہے وہ بلندی ہوتی ہے۔ مثال طور پر ہم کہیں جائیں، سفر کر رہے ہوں تو ہم نے نشانیاں کیا رکھی تھیں، گھر جگہ کہیں بھی جائے تو جی وہ فلاں درخت ہے، وہ دور سے درخت نظر آ جائے گا، جی یہ درخت جو ہے نا یہ میری فلاں گھر کی نشانی ہے۔ اسی طرح نظر آ جاتا ہے جناب کو کھمبا، ہم نشانی رکھ لیتے ہیں، کوئی ٹاور رکھ لیتے ہیں، کوئی جناب مینار ہماری نشانی لگی ہوتی ہے، کوئی مسجد کا مینار نظر آ جائے، وہ مینار آ گیا جی، وہ فلاں گاؤں کے اندر ہم اگر پہنچ گئے ہیں، وہاں قریب پہنچ گئے ہیں، یہ مینار آ جائے گا، تو ایسے ہو جائے گا۔ پہاڑی کوئی نشانی کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح مطلب کوئی بھی چیز بلند ہو تو اس کو ہم نشانی کے طور پر رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نشانی یا بلندی۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے خبز، روٹی، حدیقت، باغیچہ، نجم، ستارہ، یعنی زمانہ کوئی ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ فعل اس کا لغوی معنی کام کرنا ہے، اور اصطلاح میں سے مراد وہ اکیلا لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کا کرنا یا واقع ہونا سمجھا جائے۔ جیسے داخلہ، وہ داخل ہوا، قارآ، وہ اس نے پڑھا، ینصر، وہ مدد کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حرف جو ہے اس کا معنی طرف ہے، یعنی ایک طرف، کنارہ، اور اس سے مراد وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہ کرے، یعنی یہ کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہیں کرے گا، اور کلام کی طرف میں واقع ہو، یعنی ایک طرف کلام کے ایک پہلو میں واقع ہو، جیسے من، سے، علی، پر، الی، تک، یعنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہیں کر رہا، کلام کی طرف میں واقع ہوتا ہے۔ یعنی یہ دو اسموں کو ملانے کے، یہ بات یہاں نہیں لکھی، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دو اسموں کو ملانے، دو فعلوں کو ملانے، ایک اسم اور ایک فعل، یا دو حرفوں کو ملانے کے بھی کام آتا ہے حرف جو ہے۔
اور یہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا. پچھلے دونوں آپ نے فعل کی اسم کی تعریف پڑھی، اکیلا اپنا معنی ظاہر کرتا ہے. فعل کی تعریف پڑھی، اکیلا اپنا معنی ظاہر کرتا ہے. لیکن حرف جو ہے وہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے معنی ظاہر کرنے کے لیے. دوسرے کلمے کے ساتھ ملا ہونا اس کا ضروری ہے. جیسے من میں نے سے تھا، خالی کہیں سے کرتے رہے سمجھ نہیں آئے گی. پنجابی میں ہمارے علاقے کی بولی میں سے کا گیلا کرنا، تو وہ خالی کہتے رہے سے تو وہ جناب بالٹی پانی کی پکڑ کے اٹھا کر جناب دھو دے نلا دے جناب، یہ آپ نے خود ہی کہا تھا سے دے، تو میں نے سے دیا. تو یہ سے کا معنی وہ نہیں ہے جب تک یہ نہ کہا جائے کہ جگ میں سے پانی دو، اتنی دیر تک سے کا معنی سمجھ نہیں آئے گا. اسی طرح علا کا معنی ہے پر. ابھی خالی میں کہوں پر کرتا رہوں تو آپ کہیں گے جناب کون سا پر لینا ہے، مرغی کا لینا ہے، بکری پرندے کا، کون سے پرندے کا لینا ہے، مرغی کا لینا ہے، چڑیا کا لینا ہے، چوزے کا لینا ہے، کوے کا لینا ہے، کس کا پر لینا ہے، بطخ کا لینا ہے. تو جب تک یہ نہ کہا جائے کہ میز پر کتاب رکھو، اب پر کا معنی سمجھ آیا. اسی طرح الا کا معنی ہے تک. خالی تک کرتے رہے تو آپ تو میری طرف گھورنا شروع کر دیں گے، بھائی گھور کرتے. میں کہا بھائی کیوں دیکھ رہے ہو، آپ نے خود ہی تو کہا ہے تک، تو میں تک رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے کہ تک کا معنی اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ یہ نہ کہا جائے کہ اس دیوار سے اس دیوار تک دوڑ لگاؤ، تو اب تک کا معنی سمجھ آ رہا ہے. تو اس طرح یہ مطلب یہ ہے کہ حرف جو ہے کسی دوسرے کلمے کے بغیر ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا. اس کے بعد آ جاتا ہے مرکب. مرکب جو ہے اسی کے بارے میں نے بتایا تھا نا، اسی کو کلام بھی کہتے ہیں. مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ، اس کو مرکب کہتے ہیں. دو کلمے ہوں گے اس میں یا دو سے زیادہ کلمات ہوں گے تو اس کو مرکب کہتے ہیں. جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، الصلاۃ فرض من اللہ، نماز اللہ کا فرض ہے. پھر آ جاتی مرکب کی دو قسمیں آ جاتی ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید. مرکب مفید جو ہے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے فائدہ دینے والا، غیر مفید نام سے پتہ چل رہا ہے فائدہ نہیں دیتا. تو مرکب مفید دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو. پتہ چلے، بات سننے کے بعد کوئی خبر پتہ چلے، بات سننے کے بعد کسی چیز کی طلب معلوم ہو کہ بندہ کوئی چیز طلب کر رہا ہے، تو اس میں ایک فائدہ بخش نسبت بھی پائی جائے اور اس ضمن میں سننے والے کو مزید سننے کی خواہش بھی باقی نہ رہے. اس کے نام ہیں، مزید نام بھی ہیں. اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں. جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے. ایک بار خبر پتہ چل رہی ہے کہ باغ خوبصورت ہے، باغ کی خوبصورتی کی خبر ہمیں ملی. اس کے بعد ہے اقرا القرآن، تو قرآن پڑھ، یعنی اس میں طلب کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پڑھنے کے حوالے سے. تو اس مرکب کے 5 نام ہیں، پھر سے دہرا دیتا ہوں. پہلا نام مرکب مفید، دوسرا مرکب تام، تیسرا جملہ، چوتھا کلام، پانچواں مرکب اسنادی. اب یہ 5 نام جو ہیں یہ اس مرکب کے ہیں. کوئی بھی نام آ جائے تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کہ جملہ کی تعریف کرے تب بھی یہی لکھنی ہے، مرکب تام کی تعریف پوچھیں تب بھی یہی لکھنی ہے، کلام کی تعریف پوچھیں تب بھی یہی کرنی ہے، مرکب اسنادی کی تعریف پوچھیں تب بھی یہی کرنی ہے، مرکب مفید کی پوچھیں تب بھی یہی کرنی ہے. ان میں سے کوئی نام بھی اگر آ جائے تو آپ نے پریشانی نہ، تعریف یہی لکھنی ہے. تو یہاں اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا مرکب کو کلام کہتے ہیں. وہ کلمہ وہ ہو گیا اور کلام. اب ساری بحث ہی اسی پر ہوگی، یا اس کلمے پر ہوگی یا اس کلام پر ہوگی. پوری کتاب کے اندر، نحو کے اندر اسی پر بحث ہوگی. اس کے بعد جناب مرکب غیر مفید آ جاتا ہے. مرکب غیر مفید دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی، مرکب غیر مفید. ایک مرکب مفید پڑھی تھی، دوسری مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ. اس میں بھی زیادہ کلمات ہوتے ہیں لیکن ایسا مجموعہ ہے جسے سننے کے بعد سامع کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی بلکہ مزید سننے کی خواہش باقی ہوتی ہے. جیسے ریش و قلم، پین کی نب. میں کہتا ہوں جی پین کی نب، تو آپ پوچھیں گے بھی پین کی نب کو کیا ہوا ہے، ٹوٹ گئی ہے، لکھ نہیں رہی صحیح، یا اس میں سیاہی پھیل رہی ہے، لکھنے میں دقت ہو رہی ہے، یا صفحہ پھاڑ رہی ہے، کیا کر رہی ہے. ابھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی جب تک کہ میں یہ اس کی وضاحت نہ کروں. آگے کہتا ہوں ورق و کتاب، کتاب کا کاغذ. تو میں کہتا ہوں جی بیٹا جی کتاب کا کاغذ. آپ کہتے ہیں بھائی جی کتاب کا کاغذ کو کیا ہو گیا ہے، پھٹا ہوا ہے، نیا ہے، پرانا ہے، گندا ہے، یا دوہرایا ہوا ہے، مس پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، یا خالی صفحہ جو ہے وہ چھپ کے ساتھ لگ گیا ہے، یا کوئی اس قسم کا ہے. پتہ نہیں چل رہا جب تک کہ اس کی وضاحت ہے، کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی، یعنی اسے سننے کے بعد کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. اس کے 3 نام ہیں. ایک ہے مرکب غیر مفید، دوسرا ہے مرکب ناقص اور تیسرا ہے جملہ ناقصہ. ٹھیک ہے جی، مرکب غیر مفید، مرکب ناقص اور جملہ ناقصہ، یہ 3 نام اس کے ہیں.
اب ہم آگے جانیں گے کہ مرکب مفید کی پھر دو قسمیں ہیں. مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے جملہ فعلیہ. نام سے ظاہر ہو رہا ہے جملہ اسمیہ یعنی جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو اور جملہ فعلیہ جس میں فعل واقع ہو، جس میں فعل ہو، جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اب جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز مسند الیہ. مسند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے ہو، اسے مبتدا کہتے ہیں یعنی جس سے ابتدا کی جا رہی ہے. اور دوسرا جز مسند ہو جس کو یعنی منسوب کیا جا رہا ہے، اسے خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع ہوتا ہے یعنی پیش ہوتی ہے. جیسے المجتہد فائز، محنتی کامیاب ہے. المجتہد فائز، محنتی کامیاب ہے. اس کے بعد دوسری قسم ہے، ادھر آگے مثال اور دوسری دیا طالب جالس، طالب علم بیٹھا ہے. اور جملہ فعلیہ آ گیا. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں. اس میں تھوڑا الٹ ہوتا ہے، مسند پہلے آ جاتا ہے، مسند الیہ بعد میں آتا ہے، کیونکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے ذهب التلمیذ، شاگرد گیا. یحرس الحارس، چوکیدار حفاظت کرتا ہے. ان مثالوں میں ذهب اور یحرس فعل ہیں اور التلمیذ اور الحارس فاعل ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مرکب غیر مفید کی اقسام. اس کی 5 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تضادی، مرکب مزجی، مرکب صوتی. اب ان 5 قسموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. وہ یہاں نہیں لکھی ہوئی، دوسری کتابوں میں مل جائیں گی. مختلف کتابوں میں کسی میں لکھے ہوا کسی میں نہیں ہے. تنظیم المدارس کے سلیبس کتاب عامہ ثانیہ اول کی علم والنحو کی بک کے اندر آپ کو یہ مل جائے گی کہ اس کی 2 قسمیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے تقییدی، مرکب تقییدی. دوسرا ہے مرکب غیر تقییدی. مرکب تقییدی وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا جز پہلے جز کی قید میں ہوتا ہے، اور مرکب غیر تقییدی وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا جز پہلے جز کی قید میں نہیں ہوتا. اب جو قید والے ہیں وہ پہلے 2 ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. وہ میں بتاتا ہوں کس طرح قید میں. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ با تقدیر حرف جر ملایا جائے. یعنی زیر والا جو حرف ہے، حرف جر ہے، وہ یہاں پوشیدہ ہے، زیر دینے والا حرف، اس کے ساتھ ملایا جائے اور اس کے اردو ترجمہ میں کا کی کے آ جائے. پہلے کلمے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یعنی مضاف الیہ جو ہے یہ مضاف کی قید میں ہے، کیونکہ مضاف ہی مضاف الیہ کو زیر دے رہا ہے. جیسے رسول اللہ، رسول پر کے لام پر پیش ہے، اللہ ہی کی ہا کے نیچے دیکھ لیں زیر ہے، اس کا مطلب ہے رسول نے اللہ ہی کی ہا کو زیر دی ہے. بیت اللہ، اس میں بھی اللہ ہی کی ہا کے نیچے زیر ہے، اور یہاں جو ہے یہ اللہ ہی کی ہا کو اس نے بیت نے زیر دی ہے. ان مثالوں میں رسول اور بیت مضاف ہیں اور لفظ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمہ کی اچھی یا بری صفت بیان کرے اور اس کے معنی کی وضاحت کرے. پہلے کلمے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. موصوف اور صفت کے آخر میں ایک ہی قسم کا اعراب ہوتا ہے. یہ بات پکی طرح ذہن میں رکھیں، ان کے آخر میں ایک ہی قسم کا اعراب ہوتا ہے. جیسے الغصن المثمر، الغصن المثمر پھلدار ٹہنی. طالب مجتہد، محنتی طالب علم. ان مثالوں میں الغصن اور طالب موصوف اور المثمر اور مجتہد صفت ہیں. یہاں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں، توجہ کریں. یہاں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. کل دیکھتے ہیں کہ کل آپ نے مجھے کل تک یہ جواب دینا ہے، اور دیکھتے ہیں کون اس کا جواب دے پاتا ہے. بہت سو کو ہو سکتا ہے پتہ بھی ہو، جن کو میں نے پڑھایا ہے میں بھی یاد ہے یا نہیں، کہ مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں پیش ہوتی، رفع ہوتا ہے. دیکھو المجتہدوں کے اوپر بھی پیش ہے، فائزوں کے اوپر بھی پیش ہے. اور ادھر جو ہے مرکب توصیفی کے اندر، مرکب توصیفی میں بھی الغصنوں کی نون پر بھی پیش ہے، المثمروں کی را پر بھی پیش ہے، طالبن کے اوپر بھی تنوین کے ساتھ پیش ہے، اور مجتہدن میں بھی تنوین کے ساتھ پیش ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مبتدا خبر ہے؟ ہمارے پاس کیا نشانی ہے؟ اب جملے کے اندر اگر آ جائے، جملہ اسمیہ آ جاتا ہے کہ مبتدا خبر آ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مبتدا خبر ہے؟ المجتہد فائز، یہ مبتدا خبر ہے کہ موصوف صفت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نشانی ہمارے پاس کیا ہے؟ اور دوسرا جو ہے موصوف صفت میں بھی آپ نے الغصن المثمر، طالب جالس، طالب مجتہد جو ہے یہ
ان میں آپ نے یہ مرکب توصیفی ہیں، تو یہ پتہ ہمیں کیسے چلا یہ موصوف صفت ہیں یا وہ مبتدا خبر ہے، دونوں کے آخر میں پیش آ رہی ہے، ہمیں شناخت کیا ہوگی اس کی؟ یہ سوال میں چھوڑ رہا ہوں، آپ نے تو ویسے سوال کل بھی میں نے سبق پڑھایا تھا، آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا، تو سوائے ایک شخص کے، ایک ساتھی کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو ہمیں آگے تھوڑا سا کروائیں، تو میں نے کہا تھا کہ میں ساتھ میں چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا چاہتا ہوں، جو عامہ سال اول کے ہیں وہ بھی بچے ساتھ شریک ہیں، ان کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اس لیے آگے بھی پڑھا دیں گے، تھوڑا تیزی سے چل رہے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، مبتدا خبر اور موصوف صفت دونوں میں ہم کس طرح شناخت کریں گے کہ یہ موصوف صفت ہے اور وہ یہ مبتدا خبر ہے، جبکہ دونوں کے آخر میں ہی پیشیں آ رہی ہیں۔ اب آ جاتا مرکب غیر تقییدی، یعنی جو جس کا دوسرا جز پہلے جز کی قید میں نہ ہو، اس میں مرکب تعدادی ہے، اس کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں۔ وہ مرکب ہے جو تعداد بیان کرے، جیسے احد عشرہ، ثلاث و عشرون وغیرہ وغیرہ، اور یہ 11 سے لے کر 99 تک کے اسماء اعداد ہیں، 11 سے 99 تک، اس کے علاوہ نہیں، 11 سے 99 تک مرکب تعدادی میں گنے جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرکب مزجی، اس کو مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں، دوسرا نام، یہ دونوں نام بتا رہا ہوں، یہ کاپی پہ نوٹ کر لیجیے گا۔ وہ دو کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گئے ہوں، نہ وہ کلمہ مضاف لے ہیں، نہ وہ مسند لے ہیں، ایسے ہی بس مل کر ایک کلمہ بن گئے ہیں، جیسے بعل بکور معدی کرب، حضر موت سیبہ وے، یہ سارے نام اسی میں آئیں گے، اس کو مرکب مزجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرکب صوتی، وہ مرکب ہے جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے یا جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے نخ، اونٹ کو بٹھانے کی آواز، غاقے کوے کی آواز، اوہ کھانسی کی آواز، اور وہ دیز یہ ہتھوڑی چلانے کی آواز، یہ مختلف قسم کی جو آوازیں ہیں نا مختلف چیزوں سے جو پیدا ہوتی ہیں، ان کو مرکب صوتی میں آپ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب مزجی کی پھر سے میں وضاحت کر دوں، میرے خیال سے میں تھوڑا تیز پڑھ گیا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ مرکب ہے جو نہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ملا ہے، نہ ہی مسند کا مسند الیہ بننے، مسند اور مسند الیہ ہے کہ مسند الیہ کا جو ہے یہ مسند بن رہا ہے، آپس میں جڑ رہے ہیں، نہ مسند الیہ کے ذریعے سے جڑ رہا ہے، نہ ہی جناب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جڑ رہا ہے، بلکہ خود بخود ایسے ہی آپس میں جڑ کر ایک کلمہ بن گیا، تو اس کو مرکب مزجی کہتے ہیں۔ آخر میں آپ کے یہ سبق کے اندر یہ مشق ہے، اس میں سے انہوں نے کہا ہے کہ ان فقرات میں سے مرکب مفید اور غیر مفید الگ الگ کریں اور ان کا ترجمہ کریں۔ آپ نے کل کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشق کے اندر سے آپ نے یہ ساری مشق جو ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کر کے لکھنا ہے، کاپی پر لکھ لینا ہے، لکھنے کے بعد اس میں مرکب مفید اور غیر مفید آپ نے بتانا بھی یہ والا جملہ مرکب مفید ہے اور یہ مرکب غیر مفید ہے، پھر اس میں مرکب مفید ہے تو کیوں ہے وہ بتانا ہے، مرکب مفید کی کون سی قسم ہے، اور مرکب غیر مفید ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، وہ 7 نام بھی آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا کل کا سبق ہے جو آپ نے کل مجھے تحریر کر کے، تحریری کام آپ کا کل کا ہے، اور یہ تحریری کام لازمی کیجئے گا، اور میں چیک کروں گا، آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے گا میرے نمبر پر، ذاتی نمبر پر، تو انشاءاللہ عزیز میں چیک کر کے آپ کو غلطیاں لگا کر بتا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔